اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، امام رضا اور حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں، اور اسی طرح حضرت اسرائیل کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت لیتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. ہم بات کر رہے تھے برزخ، اینڈ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ عالم برزخ میں جو برزخی انسان ہیں ان کا کتنا ایکسیس ہوتا ہے عالم دنیا کے اندر. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے آئی گیس کتنی کیٹیگریز لیٹسٹ ہم نے کچھ بیان کی تھیں، وہ کیٹیگریز میں اپنے سامنے لے کے آتا ہوں. وہ اس اعتبار سے تھا کہ یعنی ایک کیٹیگری تو ہم نے ارتباط کے اعتبار سے بیان کی تھی کہ برزخی انسان جو برزخ میں رہتے ہیں ان کا تعلق عالم دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلی کیٹیگری یہاں پر یہ تھی کہ وہ برزخی انسان جو عالم دنیا میں زندہ جو انسان ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں مختلف مسائل کے اندر، ان کے ذہن میں آئیڈیاز ڈالتے ہیں، ان کی کمک اور مدد کرتے ہیں. دوسری کیٹیگری جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ جو برزخی انسان ہے وہ عالم دنیا میں رہنے والے انسانوں کو فقط وزٹ کرتے ہیں، فقط ان کی زیارت کرتے ہیں. اوکے، اس سے زیادہ کوئی گائیڈنس والا مرحلہ نہیں ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتے. تیسرے وہ افراد ہیں برزخی انسان ہیں جو زندہ دنیا میں زندہ رہنے والے انسانوں کے خیرات اور ہدایہ سے استفادہ کرتے ہیں عالم برزخ میں. چوتھے وہ انسان ہیں برزخی انسان جو زندہ رہنے والے انسانوں کی زیارت، ان کی قبر سے استفادہ کرتے ہیں. اب ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پہلی کیٹیگری کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ ہم یہاں تک آئی گیس پہنچے تھے کہ عالم دنیا عالم محدود ہے، محدود عالم ہے. عالم برزخ میں جب انسان جاتا ہے تو اس کا ایکسیس اس عالم دنیا پر زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی میں نے مثال آپ کو کیا دی تھی کہ مثلا اگر ہم گراؤنڈ فلور سے اوپر آتے ہیں اس چھت کے اوپر، تو یہ گراؤنڈ فلور، یہ جو گلیاں ہیں، یہ سب عالم دنیا ہے. اوکے، لیکن جب انسان چھت کے اوپر آتا ہے اور چھت سے نیچے دیکھتا ہے تو آپ دیکھیں چھت سے اس کا ایکسیس ان گلیوں پر زیادہ ہو جاتا ہے. وہ زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے، زیادہ اس کو چیزیں نظر آتی ہیں. مائکروسکوپ استعمال کر سکتا ہے، موبائل کا زوم ان زوم آؤٹ آپشن استعمال کر کے بہت ساری اطلاعات اور انفارمیشن وصول کر سکتا ہے. تو عالم برزخ بھی اسی طرح ہے کہ عالم برزخ میں جا کر انسانوں کا ایکسیس اس دنیا کی نسبت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن انسانوں کا احاطہ دنیا کی نسبت اس کا کرائٹیریا کیا ہے جی؟ وہ کیا معیار اور ملا کے، بس فار ایگزامپل مجھے روز آنا ہے دنیا میں. کچھ لوگ ایسے جو ہفتے میں 1 دن آ سکتے ہیں دنیا برزخ سے دنیا میں، کچھ لوگ ہفتے میں 3 دن آ سکتے ہیں. اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ بہت آسان ہے، ایمان. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ایمان جس کا زیادہ ہوگا وہ زیادہ دنیا میں آ سکتا ہے، جس کا ایمان کم ہوگا وہ کم آ سکتا ہے. اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اب یہاں پر دیکھنا چاہیں گے. اب دوسری جو کیٹیگری وہ یہی ہے کہ اب برزخی انسان برزخ میں ہیں، اب دنیا میں آنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں ان المؤمن لا یزور اہلہ فیرا ما یحب ویستر عنہ ما یکرہ. یہ مومن
مومن کے بارے میں امام فرماتے کہ جب مومن یا مومنہ عالم برزخ سے اپنی فیملی سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے، یا مثلا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا تھا عالم دنیا میں، کوئی دوست احباب ہیں، سہیلیاں ہیں، فرینڈز ہیں، بالآخر تو جب وہ منظر دیکھے گا، جب وہ یہاں پر آ کے ان مناظر کو دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے مومنین اور سہیلیاں، دوستان، ریلیٹیوز، احباب کن حالات میں مشغول ہیں، تو وہ خوشحال ہوگا. اوکے، ما یحب فیرا ما یحب ویستر عنہ ما یکرہ. لیکن ایک اور خوبی دیکھیں، یہ خدا کی رحمت ہے، خدا فقط ان چیزوں کو دکھائے گا اس مومن کے لیے کہ یہ جو مومنین دنیا میں وہ فقط وہ اعمال صالحہ بجا لا رہے ہیں، اور یہ جو برزخ سے آ رہا ہے یہ اپنے ریلیٹیوز کے اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے تو وہ خوشحال ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے رشتہ دار گناہوں میں مشغول ہیں، یہ گناہوں کے سینز اس سے چھپا لیے جائیں گے تاکہ وہ کراہیت کا احساس نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک منظر وہ دیکھ سکتا ہے، دوسرا منظر وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. کون سے مناظر وہ برزخی انسان دیکھ سکتا ہے؟ وہ مناظر جو اعمال صالحہ سے مربوط ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، وہ اپنے بچوں کو وزٹ کرنے آتی ہے یہاں پر عالم برزخ سے دنیا میں، تو وہ دنیا میں اپنے بچوں کے فقط اعمال صالحہ کو دیکھ سکتی ہے. لیکن اگر اس کے بچے گناہوں میں مشغول ہیں تو وہ گناہ کے مناظر اس کو نہیں دکھائے جائیں گے. لیکن یہ بھی خدا کی رحمت ہے اس برزخی انسان پر. لیکن کافر وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَزُورُ أَهْلَهُ وَيَكْرَهُ وَيُسْتَرُ عَنْهُ مَا يُحِبُّ. لیکن کافر وہ بھی، اس کو بھی ایکسیس ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، اپنے اہل خانوادے کو وزٹ کر سکتا ہے. لیکن فرق کیا ہے مومن کے ساتھ؟ کافر ان اعمال کو دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے. اب اس کو پتہ ہے گناہ کیا ہے، اعمال صالحہ کی حقیقت کیا ہے. اب اس کو وہ مناظر اپنے اہل خانوادے کے دکھائے جائیں گے جو گناہ کے مناظر ہیں، کہ اس کو دیکھ کر وہ کیا ہوگا؟ کراہیت کا، کہ کاش میں بھی، کہ کاش میں ایسا نہ ہوتا، اور یہ جو میرے اہل خانوادہ ہیں یہ اعمال صالحہ میں مشغول ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ مومن اور کافر میں فرق ہے. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَزُورُ كُلَّ جُمْعَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَزُورُ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ. خود امام علیہ السلام یہاں پر کیٹیگرائزیشن بیان کر رہے ہیں. بعض ایسے افراد ہیں برزخ سے آئیں گے، فقط یوم الجمعہ آ سکتے ہیں، فقط جمعے کے دن آ سکتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو ان کے کیریکٹرز، جتنے ان کے اچھے اعمال ہوں گے، برزخی انسانوں کے اچھے اعمال، جتنا مثلا میں برزخی انسان ہوں، ٹھیک ہے، جتنے میرے اچھے اعمال ہوں گے ان اچھے اعمال کی نسبت میں یہاں پر آ سکتا ہوں، زیادہ وزٹ کر سکتا ہوں. اب ایک اور حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام مزید کیٹیگرائزیشن یہاں پر بیان فرماتے ہیں. مثال کے طور پر امام کاظم علیہ السلام سے، میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں، بریک لینا چاہیے نا، مجھے سانس تیز بول رہا ہوں بردر، نہیں؟ اوکے ٹھیک ہے، مجھے احساس ہوا بھی کہ میں بہت تیز جا رہا ہوں. اوکے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. امام کاظم علیہ السلام سے ایک راوی پوچھتے ہیں کہ یزور المؤمن اہلہ، آیا مومن اپنے اہل خانوادے کا دیدار کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بالکل بالکل کر سکتا ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ ہفتے میں کتنے دن؟ امام کا جملہ دیکھیں، علی قدر فضائلہم، اس کے فضائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. منہم من یزور فی کل یوم، بعض ایسے مؤمنین برزخ میں جو ہر روز آ سکتے ہیں دنیا میں، ہر روز آ سکتے ہیں دنیا میں. ومنہم من یزور فی کل ثلاثۃ ایام، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشکل نہیں، وہیں رکھ دیں، یہاں پر ضرورت نہیں ہے، مسئلہ نہیں، وہیں رکھ دیں، وہیں رکھ دیں. ہاں بالکل بالکل. ابھی ہم بلیک بورڈ کے لیے میں اٹھوں گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے کون سی نقاشی اور ڈرائنگ کرنی ہے. مشکل نہیں، وہیں رکھ دیں، معذرت. اوکے
وَمِنْهُمْ مَنْ يَزُورُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، پہلی کیٹیگری کیا تھی کہ دن میں ایک دفعہ، ہر روز ایک دفعہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر 3 دن کے اندر ایک دفعہ آ سکتے ہیں. Every 3 days one time. اوکے. ادناہم منزلتاً یزور کل جمعۃ، لیکن کم از کم دیدار ہفتے میں ایک دن ہے. کم از کم اللہ نے سب کو، چاہے وہ گنہگار مومن ہو، گنہگار برزخی انسان ہو، چاہے وہ بہت ہی اچھا ہو، بالآخر کم از کم وہ ایک دن، وہ بھی کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن وہ آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے. بس یہ جو فریڈم ہے نا، جو برزخی انسانوں کو ملا ہوا ہے، یہ اس کے ایمان، اس کی اپنی ایجاد کردہ فضیلتیں جو دنیا میں اس نے ایجاد کی تھی، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. سوال، میں اپنے اندر الہی فضیلتیں ایجاد کہاں سے کروں؟ کہاں سے کروں؟ اگر کوئی مجھ سے کتاب پوچھے، وہ کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کوئی شہید مطہری کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بتائے، کوئی فلاں عالم کی کتاب بتائے، فلاں آیت اللہ کی کتاب بتائے، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جو خود ہمارے امام معصوم نے تدوین کی ہے. میں نہیں کہوں گا تدوین کی ہے، بالآخر راویوں نے ان سے سن کر تدوین کی ہے. وہ کون سی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس سلیبس کا نام کیا ہے جس کے اندر 200 فضائل ذکر کیے گئے ہیں؟ اس میں ائمہ علیہم السلام کے 200 سے زیادہ فضائل ہیں، اور یہ وہ فضائل ہیں کہ جن میں اکثر فضائل کو ہم اپنا سکتے ہیں، کیونکہ بالآخر ائمہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ اسوہ اور رول ماڈل ہیں. وہ ہے زیارت جامع کبیرہ. مثلا آپ جائیں اس میں زیارت جامع کبیرہ میں، ہم پورا بالآخر اس میں 5 یا 6 سلام ہیں، اس کے بعد گواہیوں کی ایک پوری لسٹ ہے، اس کے ضمن میں فضیلتیں. مثلا وعادتکم الاحسان، اور اے ائمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی عادت ہے کہ دوسروں پر احسان کرتے ہیں. تو کیا یہ فضیلت میں اپنے اندر ایجاد نہیں کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. ہم بھی اپنے وجود کے اندر اس چیز کو ہیبیچول بنا لیں، عادی بن جائیں کہ لوگوں پر احسان کریں. لوگوں پر احسان کرنا ہم نے بھی اس کو بہت حد عقل لیا ہوا ہے. ہمارے نزدیک لوگوں پر احسان کرنا کیا ہے؟ ایک حدیث دیکھی، واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیا، یہ احسان کیا ہم نے لوگوں کے اوپر. نہیں، یہ تو بہت کم ہے. مطلب، اور حدیث فارورڈنگ میں بھی اتفاقاً بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں ہم سے. ٹھیک ہے، حوالے کا پتہ نہیں ہے، کتاب کا حوالہ صحیح ہے بھی یا نہیں، تحریف شدہ کتاب سے حدیث لی گئی ہے، پاکستان میں تو یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بالآخر وعادتکم الاحسان کے مراتب ہیں. ایک دوسرے کی مالی مدد کرنا، یہ بھی احسان ہے. قرضہ دینا، یہ بھی احسان ہے. ایک دوسرے کے ساتھ علمی ڈسکشن کرنا، اگر آپ نے کوئی لیکچر سنا ہے آدھا گھنٹے کا، وہ لیکچر آپ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، اس کا انفوگرافک بنائیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو بالآخر کسی نہ کسی انداز میں پہنچائیں اس کو، یہ بھی احسان ہے. اور احسان کے ہزاروں اگزامپلز ہیں. علی قدر فضائلہم، بس جتنی فضیلتیں ہوں گی اتنے اس اعتبار سے ہم ایکسس کر سکتے ہیں دنیا میں. اب امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، آج ہم مکمل حدیث کے محضر میں، امام کے محضر میں، امام صادق علیہ السلام سے بالآخر کسی اور شخص نے پوچھا کہ ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیا ہوگا کیا اس ملاقات سے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من مؤمن ولا کافر الا وهو یاتی اہلہ عند زوال الشمس، کوئی مومن اور کافر نہیں ہے مگر یہ کہ ظہر کے وقت وہ اپنے اہل، اپنے ریلیٹیوز کے نزدیک آتا ہے، ان سے ملاقات کرتے ہیں. اور پھر فَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُ أَهْلَهُ يَعْمَلُونَ بِالصَّالِحَاتِ، جب وہ برزخی مومن اپنے خاندان میں سے کسی فیملی ممبر کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی عمل حسنہ کو بجا لا رہا ہے، حمد اللہ علی ذالک، تو وہ خدا کی حمد بجا لاتا ہے. وَإِذَا رَأَى الْكَافِرُ وَأَهْلَهُ يَعْمَلُونَ بِالصَّالِحَاتِ، اور جب کافر جو کہ برزخی کافر ہے، وہ جب دنیا میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ریلیٹیو عمل صالح بجا لا رہا ہے،
کانت علیہ حسرتن، تو وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش میں بھی اہل عمل صالح ہوتا. بس آپ دیکھیں، مومن جب دیکھے گا تو وہ حمید اللہ، اور جب کافر دیکھے گا تو وہ حسرت کرے گا. اب یہاں پر ایک اور ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ مومنین آتے ہیں برزخ سے، اڑ کے آتے ہیں، اوکے، مطلب کیا طریقہ کار ہے، اوکے، یو ایف او مشینز میں آتے ہیں یا کس طریقے سے آتے ہیں، اوکے، فلائٹ لے کر آتے ہیں، 50 مومنین کی فلائٹس ہوتی ہیں، کوٹا ہوتا ہے حج کی طرح. نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا وہاں، تو یہ سب کچھ نظام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی حج کے لیے اوکے پہلے پاسپورٹ بناؤ، یہ کرو، ٹھیک ہے، 5-6 ویکسینز لگاؤ، اور اس کے بعد پھر یہ کرو وہ کرو. نہیں، یہ سب وہاں ختم ہے الحمدللہ. وہاں لائف سکون کی ہے. ہم لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا ہوگا جا کے، وہاں سکون ہے. بعض روایات میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اموات برزخ سے کیسے یہاں پر آتی ہیں، تو ائمہ دے دیں گے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے. اس جواب کو سننے کے بعد کوئی نتیجہ نہیں لے، اوکے، پہلے جواب سن لیں. ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن جب دنیا برزخ سے مثلا ارادہ کرتا ہے کہ وہ یہاں پر آئے، تو اس کا سفر اور اس کا آنا ایک لطیف اور نازک پرندے کی مانند ہے. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق سے پوچھا گیا کہ فی ای صورت یاتیہم، اموات کس طرح آتے ہیں؟ فی صورت طائر لطیف، ایک نازک اور لطیف پرندے کی مانند. یسقط علی جدرہم ویشرف علیہم، وہ پرندہ آتا ہے، ان کے گھروں کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس کا پورا احاطہ ہوتا ہے ان کے گھروں پر. اوکے، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر مراد کیا مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مومن کی جو روح ہے وہ پرندے کی باڈی کے اندر آ جاتی ہے. نہ، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ مومن کی جو روح ہے، المؤمن اکرم علی من ان یجعل روحہ فی حوصلہ طیر، مومن کی روح اس سے اجل ہے، اس کی شان، اس کا اکرام، اس کی عزت بہت بالا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کسی پرندے کے اندر بند کر کے اس کو یہاں پر، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام یہاں پر کیفیت بتا رہے ہیں کہ مومن اس طرح سے آتا ہے کہ اس کے ریلیٹیوز کو پتہ نہیں چلتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے پرندہ آ کے بیٹھ کر چلا جاتا ہے، انسانوں کو نہیں پتہ چلتا، آرام سے اس کے بیٹھنے کی آواز بھی نہیں آتی ہے، لوگوں گھر والوں کو آواز نہیں آتی ہے. اسی طرح مومن بھی اسی طرح ہے کہ اس کی روح ایک لطیف پرندے کی طرح آتی ہے، فی صورت طائر لطیف. تو یہ ایک اور ٹاپک یہاں پر الحمدللہ بیان ہو گیا. اب یہاں پر ایک موضوع یہ ہے کہ موضوعات بہت سارے ہیں، اوکے، کہ مثال کے طور پر اس ملاقات کی کیفیت کو مزید احادیث کے ذریعے، احادیث میں ملاقات کی کیفیت مزید بیان کی گئی ہے. اوکے، مثال کے طور پر اگر میں ایک واقعہ آپ کو میں سناؤں، ملاقات کی کیفیت کا ٹاپک فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں. یہاں پر ایک میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ارتباط کے اعتبار سے، کہ دیکھیں برزخی انسان کیسے رابطہ ایجاد کرتے ہیں. آیت اللہ جمال گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک فقیہ بھی تھے اور عارف بھی تھے. کوئی بھی عارف، حقیقی عارف یا یوں کہوں عارف نہیں ملے گا جس نے اجتہاد نہ کیا ہو. جو حوزے میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر اس کو عرفان کی وادی اور منازلیں طے کرنی ہے تو وہ مجتہد ہوئے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا ہے. ہاں، ایسے بہت سارے عرفاء ہیں جو حوزے میں نہیں گئے لیکن عارف بھی تھے، لیکن چونکہ حوزے میں نہیں گئے ان کا ایکسیس بہت کم ہوتا ہے. جیسے رجب علی خیاط رحمۃ اللہ علیہ. آیت اللہ بہجت اور رجب علی خیاط میں یہی فرق ہے. جیسے آیت اللہ بہجت شیخ جعفر مجتہدی کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کاش شیخ جعفر مجتہدی نے
عارف تھے وہ، کاش انہوں نے علوم حوزوی بھی پڑھا ہوتا. عارف تھے وہ، لیکن آیت اللہ بہجت ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش شیخ جعفر نے علوم اہل البیت کو بھی حاصل کیا ہوتا، کہ جس کے نتیجے میں ان کا وجود پوری دنیا کی حد تک پھیل چکا ہوتا. یعنی جو حوزوی علوم پڑھ کر عارف بنتا ہے، اس کا نفس، اس کا وجود، اس کے اندر ظرفیت بہت زیادہ ایجاد ہوتی ہے. اب یہ ٹاپکس علماء اور عرفاء سے ریلیٹڈ ہے، میرا کام صرف ہیڈ لائنز بیان کرنا ہے. اوکے، اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا ایکسپرٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی میں ایک بریکٹ کھولتا چلوں اور پھر اس کو فوراً بند کر دیں گے. جو ہم اہل بیتی خانوادہ کے اوپر مطالب بیان کر رہے ہیں، اور بعض چھوٹے موٹے مطالب جو ہم یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں، وہ علماء کے ان علماء کے نتائج ہیں احادیث سے، جو انہوں نے مثلا احادیث سے لیے، اور فلسفے اور عرفان کے علوم کے قواعد سے جو نتیجہ لیا ہے، یہ وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہاں پر جو 9 بجے والا ٹاپک ہے اور اسی طرح یہ ٹاپک ہے، اگر اس میں کوئی فلسفے کی کوئی بات ہو رہی ہے، عرفان سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے، مقصد یہ نہیں بتانا کہ بھائی ہم یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ فلسفے اور عرفان کا ایکسپرٹ ہے. نو، ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ اسماء الہی، فلسفے اور عرفان کے جو قواعد ہیں، ان کے جو یقینی نتائج اینڈ ریزلٹس ہمارے اس وقت زندہ علماء نے، اور وہ علماء جو اس وقت دنیا سے جا چکے، وہ نتائج جو انہوں نے لیے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ ایک تربیتی بحث میں یہ بدل جائے. اگر کوئی فلسفے کا قاعدہ بھی کوئی بیان ہو رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تربیتی مقصد ہے. اوکے، قاعدہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اور جو قاعدہ بھی بیان کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلسفے کا ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے، مقصد وہ تربیتی پہلو ہے جو ہمیں ان مباحث سے، ڈسکشن سے لینا ضروری ہے. آغا جمال گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ، شہین متحری رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ آغا جمال گل پیگانی کے بیٹے سے نقل فرماتے کہ آغا جمال جو کہ فقیہ بھی تھے، عارف بھی تھے، نجف میں مقیم تھے. تو یہ فرماتے کہ شب جمعہ تھی، اور شب جمعہ بعد میں جب اذان ہوئی تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ محمد حسین کے گھر. محمد حسین کون؟ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی، جن کو آیت اللہ کمپانی بھی کہا جاتا ہے، اس زمانے کے بہت بڑے مجتہد نجف کے اندر. فرمایا کہ بیٹا جاؤ محمد حسین کمپانی اور اصفہانی کے گھر میں، دیکھو وہاں پر کیا نیوز ہے، کیا خبر ہے. تو وہ گئے، ان کے بیٹے واپس آئے، نہیں وہ کچھ ہے نہیں، ایوری تھنگ از نارمل، کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں واپس جاؤ، دیکھو واپس جاؤ، تحقیق کرو کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اوکے، ہماری طرح نہیں بول رہے کہ جاؤ اس میں دیکھو وہ کیا غیبتیں کر رہے ہیں آپس میں، وہ والی تحقیق یہاں وہ نہیں ہو رہی ہے. اوکے، خواتین والی تحقیق یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، معذرت خواتین سے. اوکے، کیونکہ ہمیں بالآخر یہ ہے نا، ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم تو ہے، بالآخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کا کس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ کیا ہوا ہے اس کے گھر میں. اوکے، تو یہ وہ علماء ہے بالآخر یہ. تو ان کے جو بیٹے ہیں، فرزند ہیں، وہ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر گریہ اور زاری اور شیون کی آوازیں آ رہی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ آغا محمد حسین اصفہانی رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، ان کو برین اٹیک آتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں 80-90 سال کی عمر میں. یہ بیٹے واپس آتے ہیں اپنے والد آغا جمال گل پیگانی سے، کہتے ہیں کہ جی آپ کا گمان صحیح تھا. آپ کا گمان کیا تھا؟ ان کا گمان تھا کہ محمد حسین شاید دنیا سے چلے گئے، آیت اللہ محمد حسین شاید دنیا سے چلے گئے ہیں. اب ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی، اور پھر آپ نے مجھے بھیجا وہاں پر جاؤ تحقیق کرو، یہ آپ کو کیسے یہ فیلنگ آئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ ہی اذان سے کچھ ہی دقیقے اور منٹس پہلے آغا ضیاء عراقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ وہ بھی ایک بہت بڑے فقیہ تھے، دنیا سے چلے گئے تھے کچھ سال پہلے، وہ آئے میرے خواب میں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں محمد حسین کے تشییع جنازہ میں
شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں عالم برزخ سے. تو اس طرح مجھے پتا چلا کہ کچھ ہوا ہے محمد حسین کے گھر میں. آپ دیکھیں یہ وہ رابطے ہیں جو برزخی انسانوں کے عالم دنیا کے انسانوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. بالآخر یہ رابطے اسی طرح. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی آن لائن حضرات جو یہاں پر آن لائن ہیں، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اب یہاں پر بہت سارے خواتین کا بھی سوال ہے تو کہ ہمیں بھی خواب آتے ہیں. خواتین کو زیادہ خواب آتے ہیں. بالآخر ان خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ شاید آج اس کا ہم جواب دیتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تیسری کیٹیگری وہ کیا ہے کہ برزخی انسانوں کو دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ہدایہ اور تحفے کیسے ملتے ہیں، وہ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں ان رابطوں سے جو دنیا میں ہیں. یہ خود آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ کرتا چلوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، ریالٹی ہے کہ برزخ میں رہنے والے جو انسان ہیں وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اور میں یہاں سے اپنے رشتہ داروں کو تحفے بھیجنا چاہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے عذاب میں کمی آ جائے، یہ ایک حقیقت ہے اس عالم کی. اوکے، یہاں پر آپ دیکھیں امام علیہ السلام سے ایک کسی نے سوال کیا کہ اے امام، یہ جو ہم ہدایہ بیچتے ہیں، صدقہ، خیرات، قرآن اور روزے رکھتے ہیں، نیابتی زیارات، نیابتی نمازیں، اوکے، کیا یہ سب اس میت کی عذاب میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی؟ کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو امام نے جواب میں یہ کہا، یہ حدیث کا میں پہلے حوالہ پیش کر دوں کہ یہ حدیث کہاں آئی ہے. یہ حدیث آئی ہے بہار الانوار جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 310. امام نے یہ جواب دیا کہ یہ جو ہم خیرات سب کرتے ہیں، یخفف عنہ بعض ما ہوا فی، یہ سب اس میت کے لیے تخفیف عذاب کا باعث بنتی ہیں، عذاب میں ڈسکاؤنٹ اور تخفیف کا باعث بنتی ہیں. بس اگر ہم کوئی عمل صالح یہاں سے بجا لائیں، مثال کے طور پر اگر میں 2 رکعت کی نماز پڑھوں، 2 رکعت کی نماز، اور ہدیہ کروں ایک میت کو، تو یہ اس کے عذاب میں تخفیف کا باعث بن سکتی ہے. اب یہاں پر ڈیٹیلز بہت ہیں، اب اس کو ہم مزید کیٹیگرائز یہاں پر کریں گے کہ یہاں پر میت کو اور برزخی انسان کو 2 قسم کی تخفیفات مل سکتی ہیں، 2 قسم کے ڈسکاؤنٹس مل سکتے ہیں. ایک وہ ڈسکاؤنٹس اور تخفیفات، ممکن ہے یہاں کر کے یہ میری آواز اگر نیچے جا رہی ہے تو ممکن ہے کوئی یہ کہ یہاں پر دکان میں سیل لگی ہوئی ہے، ڈسکاؤنٹس اور تخفیفات کی جو بات ہو رہی ہے. اوکے، وہ تخفیفات اینڈ ڈسکاؤنٹس جو میت کو اپنے ہی اعمال سے مل رہی ہیں، دریافت ہو رہی ہیں. میں نے کوئی عمل اچھا انجام دیا ہے، مجھے اپنے عمل کی وجہ سے وہاں پر ڈسکاؤنٹ نصیب ہو رہا ہے عذاب کے اندر. یہ پہلی کیٹیگری. الف. بے، وہ ڈسکاؤنٹس اور تخفیفات جو دوسروں کے عمل کی وجہ سے مجھ تک پہنچ رہے ہیں. اوکے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں سورہ یاسین، سب سے پہلی کیٹیگری سورہ یاسین آیت نمبر 12 ہے ظاہراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو تم نے اعمال انجام دیے ہیں وہ تمہارے کیس فائل میں لکھے جا رہے ہیں، سب تو ضبط ہو رہے ہیں، اس کا تمہیں نتیجہ ملے گا. لہٰذا آپ دیکھیں، ہم اگر کوئی اعمال، اب یہاں پر بہت سارے اعمال کی لسٹ ہے، یہاں ایک پوری لسٹ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کاموں کا نتیجہ ہمیں برزخ میں ملے. اب یہاں پر مثالیں بعد میں بھی آ جائیں گے، لیکن اگر میں مثال دینا چاہوں، مثال کے طور پر اگر ہم کوئی زمین کو وقف کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم مسجد بناتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ مسجد کم از کم 10 سال تو باقی رہے گی. اوکے، فرض کریں یہ مسجد 500 سال تک باقی رہتی ہے، تو ان 500 سالوں میں جتنے بھی نمازی آئیں گے،
اس مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں گے، ان سب کا ثواب مجھے وہاں پر ملے گا عالم برزخ میں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی یتیم کی مدد کی ہے، اس کو تعلیم دلوائی ہے، بعد میں اس تعلیم کے نتیجے میں وہ جتنے بھی اچھے اعمال بچا لائے گا، ان سب کا ثواب، ثواب سے مراد کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پر، ان سب کا ثواب بصورت خیرات اور ہدایہ اور ڈسکاؤنٹس مجھے وہاں پر نصیب ہوں گے عالم برزخ میں۔ اگر میں نے کسی کی فائنینشیل ہیلپ کی ہے، کسی اسٹوڈنٹ کی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر بننے کے نتیجے میں جتنے مریضوں کو شفا دے گا، ان سب کا ثواب مجھے وہاں پر ملے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ سب کچھ سادہ ہے، یہ سب کچھ پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ کسی فقیر کی مدد کر دی، بالآخر کسی کی علمی میں نے مدد کر دی، کسی کو میں نے فار ایگزامپل ایک لیکچر دیا ہے، ایک لیکچر فارورڈ کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ لیکچر سن کر عمل کرتا ہے اس کے پر، تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اوکے، تو یہاں پر لسٹ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا وہ صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہے۔ اگلے سال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی صاحب قبر عذاب اس سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو بعد میں خداوند سبحان سے وہ پوچھتے ہیں تو خدا نے جواب دیا کہ اس کا جو بیٹا ہے یہ اب سن بلوغ تک پہنچ چکا ہے، اور سن بلوغ تک پہنچنے کے بعد اس نے ایک یتیم کو گھر دلایا ہے، اس نے فلاں کی مدد کی ہے، اور اس نے یہ نیک اعمال بجا لایا ہے، اس کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے عالم برزخ کے اندر۔ تو دیکھیں، بیٹا، صالح بیٹا یا صالح بیٹی جو آگے جا کر دین اور دنیا کے کام آئے تو اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ تو یہ برزخ میں عذاب کے اندر کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک ٹاپک کیا ہے جس کو ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، وہ ہے باقیات الصالحات۔ باقیات الصالحات، آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ خیر ما یخلفہ الرجل بعدہ ثلاثہ، بہترین چیز کہ انسان اپنے بعد کے لیے بطور یادگار اور خیرات کے طور پر انجام دے سکتا ہے، وہ تین چیزیں۔ ایک، فرزند صالح، صالح اولاد۔ اب صالح اولاد سے مراد بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کہ جو اس کے لیے طلب مغفرت کرے۔ لہٰذا یہاں پر ایک اہم ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے طلب استغفار کریں، مغفرت کریں۔ دو، وَسُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدَى بِهِ فِيهَا، اور ایسی سنت کو ایجاد کرنا کہ بعد والے آپ کے جانے کے بعد دنیا سے جو بعد میں انسان ہوں گے وہ آپ کی ایجاد کردہ سنت پر فالو کریں۔ ایک گھریلو مثال دوں آپ کو، ہم ڈائننگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوکے، فیملی، ماں باپ، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے 5 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں۔ یہ باپ نارملی ہماری عادت کیا ہوتی ہے، اگر بچے کو عادت دلانی ہو کہ کھانے سے پہلے کیا پڑھے، صدق اللہ، نہیں، بسم اللہ پڑھے، اوکے، تو ہماری کیا عادت ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھو، پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھانا کھانا۔ ہم اس طرح ڈانٹ کے، اوکے، اسکول کی حالت میں، یا اس بچے نے اگر غلطی سے ایک نوالا کھا لیا ہے، ویٹ بسم اللہ پڑھا تم نے، پہلے بسم اللہ پڑھو، جلدی کھانا نوالے سے نکالو، اوکے، پہلے بسم اللہ پڑھو۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اوکے، کیونکہ بچہ کون سی زبان کو فالو کرتا ہے، ماں باپ کی عملی زبان کو فالو کرتا ہے۔ جو ماں باپ عمل کرتے ہیں بچہ اس عمل کو فالو کرتا ہے۔ بچہ زیادہ اگر میں بچے کو بیٹا یہ کام کرو، بچہ اس کو کبھی فالو نہیں کرے گا، لیکن اگر میں وہ خود انجام دوں تو وہ فالو کرے گا۔ لہٰذا ڈائننگ پہ بیٹھے ہوئے طریقہ یہ ہونا چاہیے، سب کے ہاتھ میں سب نے چکن، چاول، بریانی سب نکالی ہوئی ہے، سب کے منہ میں پانی بھی آ رہا ہے اس وقت، اوکے، تو
اب ڈائننگ پہ یہ باپ بیٹھا ہوا ہے اور مامی بیٹھی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع. نہ میں اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں نہ میں کسی اور کو, خود اپنے کھانے کے لیے کیا پڑھ رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بچہ جب روزانہ میرے اس عمل کو دیکھے گا تو اس کو نہیں اپنائے گا. اس کو کہتے ہیں سنت گزاری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنت گزاری. اب یہ جو میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, جب یہ مسلسل نوجوانی میں, جوانی میں, شادی کے بعد, اپنی اولاد کے بعد مسلسل بسم اللہ پڑھ رہا ہے اور اس کی اولادوں کی اولادوں میں یہ بسم اللہ کا عمل جاری ہے کھانے سے پہلے, تو اس سب کا ثواب مجھے جائے گا عالم برزخ میں. یہ ہوتا, اس کو کہتے ہیں سنت گزاری. تو آپ دیکھیں سنت گزاری کوئی سادہ چیز نہیں ہے. اس کے اوپر ائمہ نے شدیداً تاکید کی ہے کہ ہم معاشروں میں سنتوں کو ایجاد کریں, اچھی اچھی سنتوں کو ایجاد کریں. لہٰذا سنت گزاری اہم ٹاپک ہے, لہٰذا اس کے اوپر زیادہ نہیں جاتے. آخری جو چیز جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں, کتنی چیزیں ہو گئی ابھی تک جی؟ اور پیچھے تو کوئی لکھ نہیں رہا ہے, لکھنے والوں سے پوچھوں یا جو نہیں لکھ رہے ہیں اس سے پوچھوں. پہلی چیز کیا ہے؟ طلب استغفار پدر و مادر کے لیے. 2, سنت گزاری, سنت حسنہ کو ایجاد کرنا معاشرے میں. مثلا میں مثال دوں آپ کو, معاشرتی سنت گزاری کیسے ہو سکتی ہے؟ بک ریڈنگ کا کلچر. اگر میں نے اپنے اس محلے میں, جو کہ سب موبائل استعمال کرتے ہیں, اگر میں بک ریڈنگ کا کلچر یہاں پر ایجاد کر لوں تو میرے دنیا سے جانے کے بعد اب اس سنت حسنہ پر جو عمل کرے گا اس سب کا ثواب مجھے جائے گا. یہ ہے سنت گزاری. آپ دیکھیں یہ کتنا مہم, آخرت کے لیے کتنا اہم ذخیرہ ہے. اس طرح آپ اور بھی سوسائٹل اعمال کی لسٹ ڈاؤن کریں, آپ دیکھیں کتنے اعمال یہاں پر وجود میں آتے ہیں. تیسری چیز جو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے وَصَدَقَةٌ تَجْرِي مِن بَعْدِهِ, اور اپنی میتوں کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ ایجاد کرنا, صدقہ دینا. یہ بھی میت کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میت کے لیے؟ باقیات الصالحات میں سے شمار ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صلوات تو پڑھے تاکہ ایک سب کے اندر انرجی ہے. مجھے انرجی کم احساس ہو رہی ہے یہاں پر آج, پتہ نہیں کیوں. ڈراؤنی بحث ہو رہی ہے یا بورنگ بحث ہو رہی ہے, زیادہ حدیثیں بیان ہو رہی ہے, سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, دیکھیں سنت گزاری کے اوپر نبی اکرم کی حدیث دیکھیں, من استنى بسنة حسنة فله اجرها. جو شخص ایک اچھی, فار ایگزامپل ایک اچھی سنت کو ایجاد کرے, فلہ اجر, اس کو اس کا اجر ملے گا. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا, اور اس کا بھی اجر ملے گا جس پر جس سنت پر, اردو کاتی باتی ہو رہی ہے یہاں پر, جس سنت پر کسی اور شخص نے عمل کیا ہے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم. آپ فرض کریں بک ریڈنگ اور کتاب خوانی کی سنت میں نے یہاں پر ایجاد کی ہے. اب یہ جو شخص ہے کتاب خریدتا ہے, کتاب کی طرف مائل ہو گیا ہے, یہ بھی کتاب پڑھنے لگا ہے, اوکے, یہ بھی ہدایت پا رہا ہے, تو اس کے پڑھنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. ایسا نہیں, نبی اکرم فرمانے ایسا نہیں کہ اگر اس کو ثواب ملے گا تو میرے ثواب کا لیول کم ہو جائے گا, نہیں, اسی لیول کا ثواب مجھے ملے گا. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. لہٰذا سنت گزاری اہم چیز ہے. اعمال صالحہ, مثلا اب میرے ذہن میں فی الحال میرا ذہن یہاں کام نہیں کر رہا ہے کہ آپ کون کون سے اعمال کو بے عنوان سنت گزاری یہاں پر ایجاد کر سکتے اپنی اپنی کمیونٹیز کے اندر. اب یہاں پر ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ یہ کہ یہ میت کے اپنے خود کے اعمال ہیں, لیکن دوسروں کے بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو میت تک پہنچ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان المیت, امام صادق علیہ السلام, آج ہم مکمل امام صادق کی خدمت میں دیکھیں, بار بار امام صادق علیہ السلام
کی خدمت میں الحمدللہ امام صادق کی روح کی خوشنودی کے لیے اور اس چیز کے لیے کہ وہ ہم سے راضی ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے ہیں ان المیت لا یفرح بالترحم علی والاستغفار له کما یفرح الحی بالہدیۃ تہدی الیہ. میت جب اس کے لیے کوئی طلب استغفار اور طلب رحمت کرتا ہے یہ اس کو خوشحال کرتا ہے، جس طرح اسی میت کو اس کی اپنی زندگی میں آپ نے اس کو تحفہ دیا تھا کہ وہ تحفہ اس کو کتنا خوشحال کرتا تھا، وہی خوشحالی اس کو وہاں نصیب ہوگی. بس یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں، کوئی میت ایسی نہیں ہے فی القبر، قبر کے اندر، الا کالغریق المتشحط بالدم. بہت خطرناک ہے کہ میت کی حالت اس شخص کی طرح ہے قبر کے اندر، برزخ کے اندر، جو اپنے خون میں گوتاور ہے، جو اپنے خون میں نہا رہا ہے. میت کی یہ حالت ہوتی ہے. لہذا نبی اکرم فرماتے ہیں کانت احب الیہ مما جاءت بہ الدنیا. اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ فریاد لگا رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کمک کرے، میری مدد کرے، کوئی مجھے کوئی تحفہ دے. لہٰذا جب دنیا سے کوئی چیز اس تک پہنچتی ہے، خیرات، استغفار، قرآن کی تلاوت، نماز 2 رکعت، یہ اس کو اس قدر خوشحال کرتا ہے کہ نبی اکرم کی یہ تعبیر ہے کہ گویا آپ نے اس کو پوری دنیا دے دی ہے. 1-2 رکعت کی نماز میت کے لیے پوری دنیا کی مانند ہے. عجیب نہیں ہے؟ یہاں پر والدین کے حوالے سے دیکھیں کتنی خطرناک حدیث ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد لیکون بارا بوالدی فی حیاتہما. بعض اوقات وہ شخص جو اپنے والدین کی حیات میں ان کے نسبت احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، خیرات اور خدمت کرتا ہے، ثم یموتانی، پھر وہ والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، فلا یقضی عنہما دیونہما ولا یستغفر لہما فیکتبہ اللہ عاقا. بہت خطرناک حدیث ہے یہ. ایک شخص جس کے والدین زندہ ہیں، ان کی زندگی میں ان کی بہت خدمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کے لیے انواع و اقسام کی خدمات اور سروسز بجا لاتا ہے، نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے. اب جب اس کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے قرضے ادا نہیں کرتا ہے، ان کے لیے استغفار طلب نہیں کرتا ہے. فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقًا. تو یہ خداوند سبحان اس بیٹے اور اولاد کے لیے عاق الوالدین کا ٹائٹل لکھے گا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ بدی کی ہے. وَإِنَّهُ، اب ایک اور شخص بھی ہے یہاں پر، لَيَكُونُ عَاقًا، ایک شخص ہے جس کے والدین زندہ ہیں، ان کی زندگی میں ان کی نسبت احسان نہیں کرتا ہے، بے احترامی کرتا ہے، اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، ان کی کلن خدمت نہیں کرتا ہے. پھر یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. قضا دینہما، یہ شخص جو دنیا میں جب اس کے والدین زندہ تھے ان کی بے احترامی کر، اب دنیا سے والدین جا چکے ہیں، اب یہ بیٹا ان کے قرضے بھی ادا کرتا ہے، ان کے لیے استغفار بھی طلب کرتا ہے. تو کیا ہوگا؟ فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَارًا. تو خدا اس کے لیے یہ لکھے گا کہ یہ اپنے والدین کی نسبت نیک تھا، احسان مند تھا. تو آپ دیکھیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم اپنے والدین کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، مؤمنین کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. آخری نقطہ واقعہ سناؤں گا اور یہ سیشن اس کو ختم کریں گے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جو کہ صاحب تفسیر المیزان. علامہ طباطبائی کے ایک بھائی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ علامہ حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ. کہ میں نے کہا تھا ان کے بارے میں، کچھ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ کہ ان کا کس نبی سے تقریباً روزانہ ارتباط ہوا کرتا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے. علامہ حسن الہی روزانہ حضرت ادریس کے ساتھ ملاقاتیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، روزانہ حضرت ادریس کے ساتھ مکاشفے کی حالت میں
ان کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ 2 آورز 3 آورز کنورزیشن، بات چیت. اوکے، اب وہ کیا بات چیت تھی ہم جا کے پوچھیں گے بعد میں علامہ حسن الہی سے. علامہ حسن الہی کا ایک شاگرد تھا جس کا نام آغا ادیب تھا، مسٹر ادیب. اوکے، ادیب. یہ جو آغا ادیب تھے جو کہ حسن الہی کے شاگرد تھے، ان کے اندر بلاخر علامہ طباطبائی عارف تھے، علامہ حسن الہی بھی عارف تھے، اور ان کے جو شاگرد آغا ادیب تھے وہ بھی عارف تھے. آغا ادیب کے اندر خصوصیت یہ تھی کہ وہ مؤمنین کی ارواحوں سے کانٹیکٹ ایجاد کیا کرتے تھے آسانی سے. مومنین کی تمام ارواحوں سے ان کا کانٹیکٹ آسانی سے ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ علامہ طباطبائی فرماتے کہ میں کم میں موجود ہوں. علامہ کم میں تھے، ان کی قبر بھی کہاں ہے؟ علامہ طباطبائی کی قبر صاحب تفسیر المیزان کی قبر حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں موجود ہے. علامہ فرماتے میں کم میں ہوں اور میں نے اپنے بھائی حسن الہی کی جانب سے ایک لیٹر دریافت کیا، اور اس میں علامہ حسن نے، میرے بڑے بھائی نے مجھے یہ کہا کہ میرا جو شاگرد ہے وہ مومنین کی ارواح سے ارتباط ایجاد کرتے ہیں، کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں. تو ہمارے والد جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، میرے اس شاگرد نے ہمارے والد کے ساتھ ارتباط ایجاد کیا ہے، کانٹیکٹ ایجاد کیا ان کی روح سے، اور ہمارے والد نے آپ سے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے. کون؟ آپ؟ علامہ طباطبائی سے جو کہ کم میں ہیں. وہ شکوہ کیا ہے؟ وہ شکوہ یہ کہ علامہ نے، میرے بیٹے طباطبائی نے، حسین طباطبائی نے جو تفسیر المیزان لکھی ہے اس کے ثواب میں مجھے شریک نہیں کیا، اس کے ثواب میں مجھے شریک نہیں کیا ہے. علامہ طباطبائی نے جب یہ لیٹر پڑھا تو پریشان ہو گئے کہ میں نے تفسیر المیزان جو میں لکھ رہا تھا اس کے بارے میں صرف مجھے اور میں نے خدا کو معلوم تھا، نہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو بتایا. جب میں نے اپنے بڑے بھائی کو نہیں بتایا تو اس کے شاگرد آغا ادیب کو بھی پھر پتہ نہیں چلا ہے، تو میرے والد کو کیسے پتہ چل گیا وہاں پر اس عالم برزخ میں؟ بالآخر علامہ طباطبائی یہاں توضیح دیتے ہیں اور فرماتے کہ میں نے جو تفسیر المیزان کے لکھنے میں اپنے والد کو جو شریک نہیں کیا ہے، اس وجہ سے شریک نہیں کیا ہے کہ میں بے توجہ تھا، میری توجہ نہیں تھی. اوکے، کوئی پرپسلی تو میں نے یہ کام نہیں کیا. چونکہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں اور اپنی تفسیر کے عمل کو بھی کچھ نہیں سمجھتا ہوں، یعنی میرا عمل ناچیز ہے، میں بھی ناچیز ہوں، تو میں کیا اس ناچیز کو شریک کروں؟ اپنے والد کو میں کیوں شریک کروں یہاں پر؟ بالآخر علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں شریک کر دیتا ہوں. اور علامہ پھر یہ فرمائے کہ خدایا اگر میری حیثیت تیرے ہاں کچھ ہے اور میرے اس عمل کی حیثیت جو کہ المیزان ہے اس کی بھی اگر حیثیت تیرے ہاں کچھ ہے اور تو اس کو قبول کرتا ہے تو خدایا تو میرے والد کو بھی اس میں شریک فرما. تو علامہ نے جب یہ جملہ اور یہ جب نیت کر رہے تھے تو اس نیت کرتے وقت اور اپنے بھائی کو لیٹر لکھتے وقت کہ میں اپنے والد کو شریک کر رہا ہوں، اسی وقت ایک اور خط آتا ہے علامہ حسن کے جانب سے، اور علامہ حسن فرماتے ہیں کہ ہمارے والد نے آغا ادیب کو یہ کہا ہے کہ مجھے المیزان کا ثواب مل چکا ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت. اس سے ایک صرف میں بریکٹ میں بات کرنا چاہوں گا اور سیشن کو ریپ اپ کروں گا. بار بار میں کہہ رہا ہوں سیشن ریپ اپ، آپ پریشان ہو رہے ہیں. ایک نتیجہ کیا نکالیں گے؟ ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ کیا بات کی کہ دنیا میں رہنے والے انسان برزخی انسانوں کو تحفے پہنچا سکتے ہیں، خیرات پہنچا سکتے ہیں. اس کا سورس آیات میں بھی ہے، خصوصاً روایات میں ہم نے دیکھا، اور علماء کے واقعات میں بھی دیکھا. یہ وہ واقعات ہیں علماء کے جو عرفاء کے درمیان مشہور واقعات ہیں. علماء کی محفلوں میں جائیں، یہ واقعات آپ کو ملیں گے.
پھر یہ جو احادیث ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جو ہماری کتب اربعہ میں جیسے الکافی میں آئی ہیں، پلس ہمارے جوامع روائی جیسے بہار الانوار میں درج ہوئی ہیں، اور ہمارے علماء نے اس پورے 1200 سال میں ان احادیث کی طرف استناد کرتے ہوئے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ لہٰذا ابھی جو ایک چیز معروف ہو گئی ہے، معروف تو نہیں کہوں گا، بلاخر بعض علماء یہ ترویج کرتے ہیں کہ نہیں، میت تک فقط اور فقط آپ کی دعا پہنچ سکتی ہے، یعنی جو آپ قرآن کی محفلیں کرتے ہیں، مجالس، نیاز اور اپنے عمل میں ان کو شریک کرنا، یہ سب کچھ میت تک نہیں پہنچتا۔ یہ بات سراسر نادرست ہے، اٹس ناٹ رائٹ، احادیث کے بالکل برخلاف ہے۔ احادیث کے اندر ہم نے آج مفصل دیکھا، نہ فقط ایک امام کی نہیں بلکہ کئی ائمہ کی اور کئی معصومین کی احادیث میں یہ موجود تھا کہ ہمارے خیرات وہاں پہنچتے ہیں۔ لہٰذا یہ نظر میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ میت تک کچھ نہیں پہنچتا۔ اب وہ عالم بزرگ، خدا ان کو بلاخر لمبی عمر عطا فرمائے، ٹھیک ہے، بہت مشہور عالم ہے، وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے نیاز کی محفل رکھی ہے اور آپ نے اس نیاز میں اس میت کو شریک قرار دیا ہے تو بلاخر نیاز تو آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، جو بریانی کھا رہا ہے وہ آپ خود کھا رہے ہیں، تو یہ میت تک نہیں پہنچے گی یہ بریانی۔ تو یہ مثالیں اور یہ اس طرح کے سلیقئی باتیں کرنا یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، احادیث کے بالکل برخلاف ہے، اور ہمارے علماء کی سیرت اور سنت کے بھی بالآخر برخلاف بات ہے۔ خدا ہم سب کی ہدایت فرمائے، اور خدا ہم سب کے بحق کے امام علی ابن موسیٰ رضا اور بحق کے حضرت معصومہ اور بحق کے امام زمانہ علیہ السلام، خدا ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ خدا ہم سب کو حضرت اسرائیل کی معرفت عطا فرمائے، موت و معاد کی معرفت عطا فرمائے، امام زمانہ کی معرفت عطا فرمائے، اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔